انسان کے اوپر دو قسم کے حقوق ہیں جو متعلق ہیں. ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں، اور دونوں کا ادا کرنا ضروری ہے. مسلمانوں پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، جن کا زندگی میں ادا کرنا بہت ضروری ہے. کئی لوگ خیال نہیں کرتے اور وہ بغیر ہی حقوق اللہ اور ادا کیے مر جاتے ہیں، اور اپنے اوپر ایک قرض اور بوجھ دے کے مرتے ہیں، جس کا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان کو دینا ہوگا. حقوق اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جتنی نمازیں قضا ہیں وہ آپ اس کی قضا لازمی کر لیں زندگی میں، اور جتنے روزے قضا ہیں ان کو بھی قضا کریں. اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کتنے سال کی نماز قضا ہے تو اس حساب سے نماز قضا کر لیں، اور یہی حکم روزے کا بھی ہے. اور اگر یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نماز قضا ہیں، کب سے قضا ہیں، معلوم ہی نہیں کتنے روزے قضا ہیں اور کب سے قضا ہیں، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر 12 سال کی عمر سے بالاتفاق آپ حساب لگائیں، اور 12 سال کی عمر سے آپ نمازیں بھی قضا کریں گے اور روزے بھی قضا کریں گے. یعنی مثلاً ایک آدمی 15 سال کا ہے اور ایک آدمی 20 سال کا ہے اور اس نے نماز شروع کی ہے 15 سال کی عمر میں، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ 12 سال سے لے کے 15 سال تک نماز نہیں پڑھی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو چکا تھا، تو 12 سال سے 15 سال تک نماز قضا کرے گا، یعنی 3 سال کی نماز قضا کرے گا. کیونکہ عموماً، اور یہی حکم روزے کا ہے، کیونکہ عموماً جو مالدار گھرانے کا لڑکا ہوتا ہے وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور مالدار گھرانے کی اور کھاتے پیتے گھرانے کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اور اس کو 9 سال کی عمر میں حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بلوغت کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے، یعنی احکام کی مکلف ہو جاتی ہے. اس لیے حقوق اللہ یہ بھی ادا کرنے ضروری ہے. اور بعض لوگوں نے غلط مشہور کیا ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، نہایت ہی غلط بات ہے. خندق کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں صحابہ کے ساتھ قضا ہوئیں، اس وجہ سے کہ جنگ اتنی غمسان کی تھی اور شدید جنگ تھی کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. آپ نے صحابہ کے ساتھ 4 نمازیں قضا کی. اس لیے نمازیں جتنی بھی ذبح قضا ہیں، چاہے 10 ہے، چاہے 20، چاہے 50، وہ سب قضا کرنی پڑیں گی. اور یہ حکم روزے کا بھی ہے، جتنے روزے قضا ہیں وہ قضا کرنے پڑیں گے آپ کو. اور حقوق العباد کہتے ہیں کہ کسی سے آپ نے قرضہ لیا، کسی کوئی چیز لے لی، وہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو زندگی میں اس کو واپس کرے، ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے. یعنی جس نے کسی سے قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دیں گے جس سے اس نے قرضہ اٹھایا تھا. اس لیے بھرپور کوشش کرے کہ قرضہ ادا ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قرضہ لیا اس نیت سے کہ ادا کرنا ہے، تو اللہ جل شانہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور قرضہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرماتے ہیں. اور جس نے قرضہ اٹھایا ہو کی نیت ہی نہیں کہ میں نے ادا کرنا ہے، بلکہ جھوٹ بول کے قرضہ اٹھایا، تو اللہ جل شانہ بھی ان کی مدد اور امداد نہیں فرماتا. یہ ایسا باب ہے کہ اس پہ میں خود پریشان رہتا ہوں. بعض لوگوں کے اب بھی کچھ نہ کچھ مقروض ہے، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرضے جلد ادا فرمائے. یہ ایک عجیب و غریب پریشانی ہے جو رہتی ہے، تاکہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے، کیونکہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، کبھی بھی اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. موت تو پہلے کھڑی ہے، اور خواہشات جو ہے وہ ہماری وہ ساری بات میں. اس لیے قرضہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا بار ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی، کسی کا کپڑا لیا ہے عاریتاً، کسی کوئی کتاب لی ہے کہ بھائی میں آپ کو پڑھ کے واپس کر دوں گا، کپڑا لیا کہ پہن کے واپس کروں گا، کوئی برتن لے لیا کہ استعمال کر کے واپس کروں گا، تو واپس کرنا ضروری ہے. بعض لوگ اس میں بھی غفلت کرتے ہیں، لوگوں سے چیزیں اٹھاتے
اب واپس ہی نہیں کرتے، برتن لے لیے، کتابیں لے لی، کپڑے لے لیے، اس کا حساب بھی ہوگا قیامت کے دن۔ آخرت اتنی آسان تھوڑی ہے۔ اس لیے اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ تیار رہے کہ آپ کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا بہت کم ہے، سفر ہے، ایک مختصر سفر ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی جلد کوشش کریں تاکہ اس بار سے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور قیامت کے دن خوشی محسوس کریں۔ اس کا بھی اہتمام کیا کریں، اور جتنی دعائیں قرض سے نجات کے لیے سکھائی گئی ہیں وہ پڑھا کریں۔ صبح اور شام 10 دفعہ یہ دعا پڑھیں، سارا قرضہ انشاءاللہ بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح اور شام 10 دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ تمام قرضے جلد اپنی قدرت اور فضل سے ادا فرما دیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً ہماری توجہ اس پہ نہیں ہوتی، تو بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ آئے دعا بھی پڑھا کریں، اللہم آتنا حسابا یسیرا۔ اس کی برکت سے قیامت کے دن حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ حساب اصل میں 2 طرح کا ہے نا، ایک باقاعدہ حساب ہے جس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہو گئی، حدیث شریف میں منو کی شاہ بخاری میں، جس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوئی کہ آپ کے ذمے اتنی نمازیں تھیں، اتنے روزے تھے، آپ نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر پڑھی بھی ہوں گی تو پس جائے گا، کیونکہ کمیاں بہت ہے نا۔ تو جس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوئی کہ آپ کو اتنی عمر دی اور اتنے احکام کا مکلف بنا، آپ نے کیا کیا؟ تو حدیث میں ہے کہ اس ذمہ اس کو عذاب دیا جائے گا، جواب نہیں دے سکے۔ اور ایک ہے حساب یسیر کہ قیامت کے دن بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، جاؤ جنت میں، یعنی اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی کہ کتنی زندگی دی آپ کو، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی آپ نے گناہ کی، کتنی نیکیاں کی۔ اسے کہتے ہیں حساب یسیر، آسان حساب۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا سے مراد یہ والا حساب ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم آتنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب فرما، اللہم آتنا حسابا یسیرا، خدایا ہمارا آسان حساب فرما۔ تو یہ دعا آپ مانگا کریں، اللہم آتنا حسابا یسیرا۔ اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو ہمارا حساب بڑا آسان ہوگا اور جنت ملے گی۔ ہمارے تو ہماری بڑی کوتاہی ہیں، کبھی نیکیاں ہو کبھی گناہ، خلط ملط۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے فضل خاص کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔